السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی سورۃ آل عمران، میں اس کی قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی، پورا ہی ایک رکوع ہے، اسی میں اس کی تفسیر بھی ساتھ ہی آ جائے گی اور گرامر بھی ساتھ آ جائے گی۔ کیسے ہے جی؟ بسم اللہ۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، بس یہاں تک۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ اذ، اب یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کیا مطلب ہے؟ یاد کرو۔ نہیں، اذا ہوتا ہے جب، ٹھیک ہے جی۔ اور جب یہ آئے کسی طرح بینما نجلس اذ طلع الرجل، اگر بینما کے ساتھ اذا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک، یعنی بینما اذ نجلس، بینما نجلس، ایسا کہ ہم بیٹھے تھے، اذ طلع الرجل، کہ اچانک ایک آدمی نمودار ہوا، تو وہ بیچ میں بینما کے ساتھ آئے گا تو اچانک کا ترجمہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر بیچ میں آئے گا، بات چل رہی ہے اور بیچ میں اذ، تو وہاں پہ ہوگا جب کہ۔ اور جملے کے شروع میں تو کیا ہے؟ یاد کرو۔ اذ، یاد کرو، کیا یاد کرنا ہے؟ قالت، فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اس مؤنث نے کہا، ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے۔ امرأۃ عمران، یہ ہے فاعل قالت کا، حالت رفع میں، مرکب اضافی، عمران یہاں حالت جر میں ہے۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، اب بیوی نے کیا کہا؟ ربی، یہ ندا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ربنا، تو یہ کیا ہے؟ ربی، یا معذوف، تو رب یہاں پہ حالت نصب میں ہے، یا ربی، اے میرے رب، اور یہ زیر بتا رہی ہے کہ یا کیا ہے؟ محذوف ہے، ربی، اے میرے رب۔ اس کو یہاں سے دیکھیں، نظر ینظر، کیا مطلب ہوتا ہے؟ نظر ماننا، نظر ماننا۔ نظر تو فعل ماضی متکلم کا صیغہ، چونکہ وہ خود ندا ہے نا، یا ربی، اے میرے رب، نظر تو، میں نے نظر مانی ہے، لکا، لام حرف جر، کاف
انتا متعلق فعل، نظرت لکا میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے. اچھا اب اس کا جو فاعل ہے وہ ہے انا، انا شروع میں آ گیا، اس پہ انا کی تاکید. انی نظرت لکا میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے. کیا نظر مانی ہے؟ یہ اب اس کا مفعول آ رہا ہے. ما فی بطنی، ما موصولہ جو، فی حرف جر، بطنی مرکب اضافی، بطن پیٹ، سو بطنی جو میرے پیٹ میں ہے اس کی نظر مان لی ہے تیرے لیے. تو یہ ما فی بطنی ہو گیا مفعول کس کا؟ نظر تو. اچھا یہ اب اس کا حال ہے کہ کس حال میں، یعنی نظر مانی ہے نا، نظرت لک فی بطنی ما فی بطنی جو میرے، اور اس کی یعنی نظر کیا مانی ہے، کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، یہ اس کا مفعول ہے. دوسرا کیا کرنا ہے؟ محررن. محررن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آزاد. محررن آزاد کیا ہوا، یعنی ایسا جو آزاد. تحریر رقبہ کیا مطلب ہے؟ ایک گردن کا آزاد کرنا. تو یہ اسی سے ہے محررن جس کو آزاد کیا گیا ہے. سو محررن، اچھا یہ آزاد وہ نہیں قید سے آزاد، یہ وہ والا آزاد نہیں. کیا آزاد؟ چھوڑ دینا، کھلا چھوڑ دینا. سو محررن سے مراد یہاں ہے ان کی اصل میں اولاد نہیں ہو رہی تھی. عمران کی جو زوجہ تھیں انہوں نے دیکھا، ایک جو تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پرندہ جو ہے وہ اپنے بچے کے منہ میں کھانا ڈال رہا ہے. جب انہوں نے وہ دیکھا تو انہیں بچے کی بہت زیادہ شدت پیدا ہوئی. تو انہوں نے پھر ایک اور الگ انداز سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اولاد دے جو میرے، اچھا انہوں نے دعا مانگی، ان کی دعا قبول ہو گئی. انہوں نے مقاربت کی اپنے شوہر سے، حمل ٹھہر گیا. حمل ٹھہرنے کے بعد جو کچھ ان کے پیٹ میں تھا تو اب انہوں نے نظر مانی، چونکہ اتنے عرصے بعد ہوئی تو اس کا انہوں نے کیا، میرے پیٹ میں جو ہے اس کی نظر مانی کہ وہ آزاد ہوگا. کیسا آزاد ہوگا؟ کہ وہ دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا، بس صرف تیرے لیے ہوگا. یعنی وقف کر دینا اللہ کے لیے، کہ اس کی جو پرورش ہوگی، وہ جو کچھ بھی ہے وہ مکمل طور پہ دینی ہوگا، اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لیا جائے گا. آگے کیا ہے جی؟ فتقبل منی. سو پس تقبل یا تقبل قبول کرنا، تتقبل، تتقبل فعل مضارع، اب اس کا امر بنانا ہے تقبل، چونکہ دعا مانگ رہی ہے نا. تقبل انت فاعل، تقبل تو قبول کر لے، من حرف جر اور انا، انا کی حالت جر والی، منی مجھ سے قبول کر لے. آگے کیا ہے جی؟ انکا، انکا انت السمیع العلیم. تھا کیا جی؟ انت سمیع علیم. انت مبتدا، سمیع علیم خبر، کہ سننے والا جاننے والا ہے. اب اس میں حصر کا مفہوم پیدا کیا گیا، یعنی پہلے اس پہ تاکید آ گئی، انک سمیع علیم، یقیناً تو سننے والا جاننے والا ہے. پھر اس کو خبر کو کیا کیا؟ معرفہ بنایا گیا، اور حصر کا مفہوم کے لیے اسے مطابقت رکھتی مبتدا سے ایک ضمیر لائی گئی، وہ انت ہی تھی. تو انک انت السمیع العلیم ترجمہ کیا بنے گا؟ with too much force، یقیناً صرف تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. یہ دعا کے ساتھ کیوں جوڑا انہوں نے؟ کہ جو ان کے پیٹ میں تھا وہ اللہ جانتا تھا، جو ان کی نیت میں تھا وہ رب جانتا تھا، اور جو وہ مانگ رہی تھی، جو دعا مانگ رہی تھی، جو انہوں نے نظر مانی تھی، وہ سن رہا تھا. آگے کیا ہے جی؟ اگلی آیت ہے نا جی، اگلی آیت ہے نا. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. یہاں پہ آیت مکمل ہوئی. یہ اگلی آیت ہے فلما، استئنافیہ جملہ، نیا جملہ. لما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ when، جب. لما وضعت، وضع یضع، اس کا مطلب مختلف لیا جاتا ہے، یعنی ٹو پٹ بھی ہوتا ہے اور ٹو ڈیلیور اے بیبی بھی ہوتا ہے. ٹو ڈیلیور اے بیبی، تو وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اتارنا. بیسیکلی اس کا مطلب ہے کیا؟
بوجھ اتارنا، یہ ڈفرنٹ میننگ میں یوز ہوتا ہے، بوجھ اتارنا یا رکھنا. سو فلما وضعت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، فلما وضعت جب اس نے جنم دیا، کسے؟ مفعول وضعتھا جب اس نے اسے جنم دیا. اب وہ ہاں کیا ہے؟ مؤنث کو جنم دے دیا. حالانکہ دین کے کاموں کے لیے تو مرد چاہیے ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، قوی ہوتے ہیں، یہ کام بڑی چست عورتیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن ایک غالب گمان ہے کہ مرد زیادہ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ گمان کر کے یہ کام کیا. ہوا کیا؟ فلما وضعتھا جب انہوں نے انہیں جنم دیا، قالت فعل ماضی واحد مؤنث، فرمایا ربی پھر ندا، یا ربی اے میرے رب. وضعتو فعل ماضی واحد مؤنث متکلم کا صیغہ، وضعتو میں نے جنم دیا، ہاں اس مؤنث کو، یہ اس کا بدل، وہ کیا ہے؟ انثا. اور آنا پھر شروع میں آ گیا اس کی تاکید کے لیے، انی وضعتھا انثا، میں نے تو. اور یہ جملہ کیسے ہے؟ یہ افسوس والا، انی وضعتھا انثا، میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دے دیا ہے. آگے اب وہ یہ بات رب سے کر رہی ہیں، لیکن آگے کیا ہے؟ واللہ اعلم بما وضعت، مبتدا خبر اسم التفضیل، اعلم اچھی طرح جاننا، اللہ اعلم اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ یہ متعلق خبر جس کے بارے میں جانتا ہے، ما موصولہ، وضعت واحد مؤنث کا صیغہ، ما وضعت جس کو اس نے جنم دیا. وہ دعا وہ پکار رہی ہیں نا، قالت ربی انی وضعتھا انثی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اللہ اعلم بما وضعت، اللہ تو جانتا ہے کہ اس نے کس چیز کو جنم دیا. آگے کیا جی؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ کل، کیسے لکھا ہوا جی؟ کل انسا، ایسے جی، ہاں جی. لیسا نفی کے لیے، لیسا نفی کے لیے اس کا اسم کون ہوا؟ الذکر، اسم لیسا، اور یہ متعلق خبر ہو گیا. آگے کیا ہے جی؟ اس کے آگے بھی ہے جملہ، صحیح ہے. چلیں یہ متعلق خبر ہو گیا، خبر موجود نہیں ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ اور مذکر نہیں ہے، کاف کی طرح حرف جر، انثا یعنی مرد عورت کی طرح، لڑکا لڑکی جیسا تو نہیں ہوتا. کیا کہنا چاہیے یہاں پہ؟ کیا لکھا ہوا جی؟ بن بھی ایسے رہا ہے نا، کیونکہ یہ لیسا کا اسم ہے نا، الذکر حالت رفع سے، لڑکا نہیں ہے لڑکی جیسا. آگے کیا ہے جی؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. دیکھیں جی، سما یسما باب تفعیل سے، سما یسما کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹو گیو اے نیم. سو سمیتو فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ، سمیتو میں نے نام دیا، ہاں اس انثا کو. وَإِنِّي آنا پھر اس کا فاعل اسم باہر آ گیا تو جملہ اسمیہ بن گیا، آنا پہ انا کی تاکید. انی سمیتھا بے شک میں نے اسے نام دیا ہے. اب یہ اس کا بدل ہے، کیا نام دیا ہے؟ مریم، میں نے اسے مریم نام دیا ہے. آگے کیا جی؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پھر یہ آنا، پھر وہی اس میں آزا یعیزو، دیکھیں ایک ہوتا ہے آزا یعوزو، دیکھیں اس میں اعوذو، اس میں پناہ میں آنا، خود پناہ میں آنا، خود کو، یا یعوذو وہ کسی کو اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہے.
اس میں باب افعال میں چلا جاتا ہے اعاذ یعیذ، اس میں کسی دوسرے کو دینا، کسی دوسرے کو دینا. سو اعیذ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ، اعیذ میں پناہ میں دیتی ہوں. جس کو پناہ، جس کی پناہ میں دیا جاتا ہے وہ با سے آتا ہے، اور وہ کیا ہے، اور ہا کیا ہے مفعول اعیذ کا، وہ ہے مریم. اعیذھا میں اسے دیتی ہوں پناہ میں، بکا تیری پناہ میں. اور مزید اس کے ساتھ کیا ہے، ذریتھا مرکب اضافی، یہ بھی مفعول، دوسرا مفعول، وذریتھا اور اس کی اولاد کو بھی. کس چیز سے پناہ میں دینا ہے، من الشیطانی رجیم، شیطان کی صفت، مردود شیطان سے. ٹھیک ہے جی، آگے اسی آیت چل رہی ہے کہ مکمل ہوگی. ٹائم لگایا نا ظہور بھائی؟ ہاں جی صحیح. آگے فتقبلہا ربہا بقبول حسن. فتقبلہا ربہا بقبول حسن، استئنافیہ نیا جملہ. تقبلہ فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ، تقبلہ باب تفعل، تقبل یتقبل، اس نے قبول کیا. اب وہ کس نے کیا ہے، حالت رفع میں فاعل ہوگا، وہ کون ہے، ربو ہا مرکب اضافی، یہ اس کا فاعل ہو گیا، اور یہ مفعول مریم. فتقبلہا ربہا، اس کے مریم کو اس کے رب نے قبول کر لیا. با حرف جر، قبول حسن، قبول حسن اچھی طرح، خوبی کے ساتھ. کیسے جی ترجمہ، بہت اچھے طریقے سے قبول کر لیا. آگے کیا ہے جی، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. انبت ينبت باب افعال، اس کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا، پرورش کرنا، گرو کرنا. یہ درختوں پودوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ اس کا وہ استعارے کے طور پہ پرورش کرنا، جیسے ہم بچوں کی پرورش کرتے ہیں نا، ہم کیا ہے پودوں کی بھی ایسی پرورش کرتے ہیں نا، ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں. سو انبتا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس نے پرورش کی، کس کی، مفعول مریم کی. وَأَنبَتَهَا اور اس نے اس کی پرورش کی، نباتاً حسناً. نباتاً اس کا تاکید کے لیے سیم فعل کا آ رہا ہے کہ جیسے پرورش کی جاتی ہے. نباتاً اب حسناً اس کی صفت ہو گئی کہ اچھی طرح سے پرورش کی. آگے کیا جی، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. دیکھیں جی، کفل یکفل، تکفیلاً باب تفعیل، کفل یکفل کسی کو کفیل بنانا. کفلا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، کفلا اس نے کفیل بنایا، کس کا، ہاں مفعول، اس نے، اب کون ہے وہ، اللہ نے کفیل بنایا مریم کا، یہ ہے مفعول حالت نصب میں. دوسرا کس کو بنایا جی، زکریا علیہ السلام کو. آگے جی، کلما داخل علیہا زکریا محرابا. لے جی، کلما کا ہم نے پہلے پڑھا تھا، میں بھی آپ کو یاد ہو، وین ایور، جب بھی، کلما جب بھی، یعنی ناٹ اونلی جب بھی، جب بھی، ایوری ٹائم. کلما داخلہ فعل ماضی واحد مذکر، کلما داخلہ جب بھی وہ داخل ہوئے، علی حرف جر. دیکھیں جب داخلہ فی ہوتا ہے تو پھر کسی چیز میں داخل ہونا، پھر داخلہ علی اس کا مطلب کسی کے پاس جانا. داخلہ علیہا، ہاں کون ہے، وہی مریم،
علیہ السلام دخل علیہا، جب بھی وہ مریم کے پاس جاتے، کون؟ زکریا فاعل، دخل علیہا زکریا المحراب مفعول. کیا ترجمہ ہے جی؟ ہاں جی، محراب کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی محراب ایک عام شرعی استعمال میں تو کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، یہی ہے نا؟ امام کے کھڑے ہوں گے، جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے. تو گھر میں بھی جہاں بھی آپ نماز پڑھنے کی جگہ بناتے ہیں تو اس کو بھی بعض دفعہ محراب کہا جاتا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تہجد کا محراب الگ ہے. تو ترجمہ کیا بن رہا ہے جی ادھر؟ تو ہم اس کا محراب کا ترجمہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کیا کیا گیا ہے. علیہا زکریا المحراب، زکریا جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو علیہا المحراب کا ترجمہ حجرہ کیا گیا ہے. ایکچولی تو وہ پلیس آف ورشپ ہی ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی عبادت گاہ میں اس مریم کے پاس جاتے، تو اس کا مطلب مریم علیہ السلام عبادت گاہ میں ہی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، تو محراب مین اٹس اے پلیس آف ورشپ، اور مریم علیہ السلام وہیں پر ہوتی تھیں. تو اس کا مطلب داخلہ علیہا زکریا المحراب، جب بھی وہ یہاں پہ محراب عبادت گاہ سے لیا گیا استعمال، تو جب بھی ذکری یہاں پہ حالت رفع میں ہے. دیکھیں یہاں پہ زکریا حالت نصب ہے چونکہ مفعول ہے، اور یہاں پہ زکریا نام کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے چونکہ فاعل ہے. آگے کیا ہے جی؟ وجد عندہا رزقا، وجد یجد پانا، وجد فعل ماضی اور ہوا فاعل، عندہا ہاں وہی مریم، عندہ کے پاس، رزقن رزق، کوئی بھی رزق تھا. سو وجد عندہا رزقا، جب بھی وہ محراب میں مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے وہاں پر رزق پایا. اب وہ رزق کیا تھا؟ وہ بے موسم پھل ہوتے تھے کہ سردیوں کے گرمیوں میں اور گرمیوں کے سردی میں، یعنی جو امپاسبل ہوتی تھی سچویشن کہ الٹرنیٹ ویدرز کے جو تھے پھل ان کے پاس موجود ہوتے تھے. آگے کیا ہے جی؟ تو وہ حیران ہو کر کہتے کالا فعل ماضی واحد مذکر، انہوں نے فرمایا یا ندا مریم منادا، اے مریم، انا لکی ہاذا. انا فرام ویئر؟ انا کہاں سے، لام حرف جر کی، تیرے لیے، ہاذا یہ تیرے پاس یہ کہاں سے آتا ہے؟ آگے کیا ہے جی؟ قالت ہوا من عند اللہ، فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، انہوں نے فرمایا یہ مقولہ ہے، ہوا مبتدا، یہ متعلق خبر، وہ من حرف جر، عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے. اندی جر چلا گیا من کی وجہ سے. آگے جی؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جی یرزق فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، یرزق وہ رزق دیتا ہے، من یشاء مفعول، من جسے چاہتا ہے، من جسے، شاء یشاء چاہنا فعل مضارع، جسے چاہتا ہے یہ موصولہ کے لیے، با حرف جر، غیر حساب، بے حساب، غیری جر چلا گیا با کی وجہ سے. اچھا یہ تو جملہ فعلیہ ہوا. اچھا اب اس کا تھا یرزق اللہ، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ فاعل، اللہ کا نام مبتدا بنا دیا گیا، اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب اللہ مبتدا، یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ پوری خبر. پھر ان حرف تاکید، ان اللہ، اللہ کا نام اسم و انا، اور آگے خبر و انا بن گیا. آگے کیا ہے جی؟ صحیح.
آگے کیا ہے جی؟ ہنالکا دعا زکریا ربہ، ہنالکا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ پھل بے موسمے آ رہے ہیں، ہنالکا اس وقت ایٹ دا سیم ٹائم، دعا فعل ماضی واحد مذکر غائب، دعا وا تھا، دال عین واو حرف اصلیہ ہیں اس کے، سو دعا انہوں نے پکار یعنی دعا مانگی، دعا اور فاعل کون ہے؟ زکریا حالت رفع میں، دعا زکریا، زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، کس سے؟ مفعول، ربہ اپنے رب سے، مرکب اضافی۔ آگے جی، قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ۔ قال، اب کیا دعا مانگی؟ فرمایا، فعل ماضی واحد مذکر، انہوں نے فرمایا، پکار، یا ربی، سیم ہم پہلے ریپیٹ کر چکے ہیں، اے میرے رب۔ یہ دعا شروع ہو رہی ہے اور دعا امر کے صیغے میں ہوتی ہے، وہبا یہبو، وہبا یہبو، تہبو تا ڈراپ با ساکن، ہب، ہب کا مطلب تو عطا کر، انت فاعل، اس کا جی انت فاعل، ہب تو عطا کر، لام حرف جر، یا متعلق فعل، حبلی تو مجھے عطا کر، من لدن کا، لدن کا مطلب ہوتا ہے من حرف جر، لدن کا، من لدن کا تیرے پاس سے، عطا کر، کیا عطا کر؟ یہ مفعول، ذریتن حالت نصب میں، اولاد، یہ اس کی صفت، کیسی اولاد؟ طیبتن، پاک اولاد عطا فرما۔ آگے جی، پاک ہی ترجمہ ہے، پاک، سمیع الدعائی، دیکھیں انت سمیع الدعائی، انت مبتدا، سمیع سننے والا، الدعائی مرکب اضافی، سمیع الدعائی تو دعا سننے والا ہے، پھر اس پہ انہ تاکید، اسم انہ اور یہ خبر انہ کا، سمیع الدعا، یقیناً تو دعا سنتا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ اگلی آیت، صحیح، فنادت الملائکۃ، فنادت الملائکۃ، استنافیہ نیا جملہ، فا، نادا ینادی، پکارنا، نادت دیکھیں فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، اس مؤنث نے پکارا، لیکن وہ فاعل ہے ملائکۃن، تو یہ اس کلیکٹیو ناؤن ہے، اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ یوز ہوتا ہے۔ نادت الملائکۃ، فرشتوں نے پکارا، یہ ہے مفعول، کسے پکارا؟ نادت الملائکۃ، زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے پکارا، یعنی فرشتوں نے ڈائریکٹ ان سے بات کی۔ آگے کب بات کی؟ وہوا قائم یصلی فی المحراب، یہ اب واو حالیہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کی اس وقت حالت کیا تھی، کس حالت میں تھے؟ ہوا مبتدا، یہ پوری خبر، ہوا قائم، وہ قائم تھے کھڑے، یہ اس کی صفت بن گئی، قائم موصوف، وہ کھڑے تھے، اور یہ اب اس کی صفت ہے، کیا کر رہے تھے؟ صلی یصلی، نماز پڑھنا، یصلی فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، فی المحراب متعلق فعل، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کیا تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ تھے کیوں کر رہا ہوں کہ پیچھے نادت ہے کہ ماضی میں انہوں نے پکارا تھا۔ آگے جی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، دیکھیں بشر یبشر، خوشخبری دینا، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، یبشرو وہ خوشخبری دیتا ہے، اور مفعول کا وہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، با حرف جر، کس چیز کی؟ بیحییٰ، یحییٰ حالت جر میں، وہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے،
اور نارمل جملہ ہوگا یبشرک اللہ بیحییٰ، اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی. پھر اللہ کا جو نام تھا فاعل کے طور پر اس کو مبتدا بنا دیا گیا تاکید کے لیے، اللہ یبشرک بیحییٰ. پھر انا آ گیا، چونکہ بات بیچ میں آ رہی ہے اس لیے انا ہے، تو یہ اسم و انا اور یبشرک بیحییٰ خبر و انا بن گیا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یقیناً بے شک اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی. آگے اب یہ اس کا حال ہے کہ وہ کس حالت میں ہوں گے؟ مصدقاً بکلمات من اللہ، پوری بات لکھ لیتے ہیں جی. وسیداً، حصوراً کہ حصوراً پیش ہے کہ زبر ہے؟ حصوراً ونبیاً من الصالحین. تھوڑا سا بس یہ پورا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا. تفسیر میں کچھ زیادہ نہیں ہے، میں 2-4 احادیث میں آپ سے شیئر کر دوں گا. چلے جی، اب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرشتوں نے فرمایا آپ کو اللہ بشارت دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی. اب وہ یحییٰ علیہ السلام کس حالت میں ہوں گے؟ یہ حال بیان کیا جا رہا ان کا. مصدقاً، تصدیق کرنے والے، اور حال نصب میں آتا ہے. کس چیز کی تصدیق کریں گے؟ بحرف جر، جس چیز کی کرنی ہے. کلمہ بکلمتن، کلمہ کی، وہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، کلمت اللہ. ٹھیک ہے جی. دوسرا ترجمہ بھی کیا گیا اس کا کہ ایک کلمہ کا کیا اشکاری صاحب انہوں نے کیا لکھا ہے؟ کلمہ کی. لیکن علماء نے بعض نے ترجمہ اس کا تفسیر میں جا کے اور ترجمے میں بھی بیچ میں بریکٹ میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام، لکھا ہے نا جی. سو مصدقم جی مصدقم بکلمتن، وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے ایک کلمہ کی. نکرہ آ رہا ہے اس لیے ایک کلمہ کی، اس کا مطلب وہ ایک نشانی ہے ایسی جن کی وہ تصدیق کریں گے. من حرف جر، من اللہ، اللہ کی طرف سے. اب اس کے ساتھ یعنی اب دوسرا حال کیا ہے؟ یہ حال نمبر 2. سیدن، سیدن کیا ہوتا ہے جی؟ سردار. سیدن، اس حال میں کہ وہ سردار ہوں گے. وہ حصوراً، حصوراً کہ حصوراً ہے؟ حصوراً، صحیح ہے. وہ حصوراً، اور کیا ہوں گے وہ؟ حصور ان کا مطلب ہوتا ہے ایسا آدمی جو عورتوں سے دور رہتا ہو. تو وہ ایسے ہوں گے جو عورتوں سے دور رہنے والے ہوں گے. یعنی یہ ہے کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہونے والے ہوں گے، پاک باز ہوں گے، پاک ہوں گے وہ. ٹھیک ہے جی. علماء نے پھر تفسیر میں لکھا ہے کہ شادیوں سے مبرہ نہیں ہوں گے. کچھ نے شادی بھی میرے خیال، بہرحال یہ ایک تفصیل طلب بات ہے. تو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ کیا ہے، مطلب شادیوں سے مبرہ نہیں ہوں گے، باقی جو عورتوں والے معاملات ہیں ان سے وہ پاک ہوں گے. نفس پہ ضبط ہوگا. وہ نبیًا، اور یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ کیا ہوں گے؟ نبی ہوں گے. من حرف جر صالحن، اور صالحون سے جر، من الصالحین، صالحین سے، صالحین میں سے، کیونکہ نبی صالح ہوتے ہیں سارے، تو صالحین میں سے وہ نبی ہوں گے. آگے کیا ہے جی؟ یہ آیت مکمل ہو گئی. آخری آیت ہے نا؟ ایک ہے دو ہیں جی. آگے قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر. یہاں تک. اب پھر آگے چلتے ہیں. قال، فعل ماضی واحد مذکر، انہوں نے فرمایا ربی، ندا، یا ربی، اے میرے رب، رب حالت نصب میں اور یا معذوف. انا، فرام ویئر، یکونو، وہ ہوگا، وہ ہوگا. اب اس کا اسم کیا ہے؟ غلام. یہ اسم یکونو ہے. انا یکون غلام، غلام کا مطلب لڑکا، اسی لیے غلام مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ نام سن کے عرب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. سو انا یکون غلام، لڑکا کہاں سے ہوگا؟ لام حرف جر لی.
مجھے لڑکا کہاں سے ہوگا، جبکہ حالت یہ ہے، یہ واو حالیہ ہے، قد ماضی قریب کے لیے، بالغا یبلغو پہنچنا، بالغا وہ پہنچا، کیا پہنچا، فاعل الکبرو، بالغ الکبرو بڑھاپا پہنچ گیا، مفعول کیا ہے، نی، انا کی جگہ پہ، بلغنی الکبرو، مجھ پر تو بڑھاپا آ چکا ہے. آگے وامرأتی عاقرن، اور مزید کیا ہے، امرأتن کیا ہوتا ہے، بیوی، وامرأتی میری بیوی، عاقرن مبتدا خبر، میری بیوی تو باہنج ہے. سو عاقرن یہ ورڈ جو ہے یاد رکھ لیں مرد عورت کے لیے سیم یوز ہوتا ہے، یعنی اگر مرد باہنج ہو تو اس کے لیے بھی ورڈ عاقرن ہی استعمال ہوگا. آگے جی، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. قالا کس نے کہا جی، فرشتے نے، قالا یعنی ون آف دا فرشتہ، قالا فعل ماضی واحد مذکر، ایک نے ان میں سے کہا، اس نے کہا، کاف حرف جر، ذالک کذالک اسی طرح، اللہ مبتدا، یفعل اور یہ کذالک یفعل ما یشاء یہ اس کی خبر، اللہ مبتدا، یفعل فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، اللہ یفعل اللہ کرتا ہے، ما موصولہ جیسے، شاء یشاء چاہنا، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، یعنی اسی طرح اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے. آگے جی، ہاں جی آگے، قال رب اجعل لی آیتن. پھر ذکریہ علیہ السلام نے فرمایا، قال فعل ماضی واحد مذکر، انہوں نے فرمایا ندا سیم وہی، یا ربی اے میرے رب، جعل یجعل ٹو میک بنا دینا کسی چیز کو، سو اس سے تجعل سے فعل امر بن گیا، اجعل انت فاعل آپ بنا دیجئے، لام حرف جر لی یعنی مجھے عطا کر دیجئے، بنا دیجئے میرے لیے، سنوار دیجئے، کیا، آیتن ایک نشانی، نکرہ. آگے کیا ہے جی، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام. کیسے جی، اچھا صحیح ہے، صحیح ہے، ثلاثة ایام الا رمزن. ہاں جی، اللہ نے فرمایا، قال، اب فرشتے نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، فرشتے نے، اللہ نے، کیونکہ وہ دعا اللہ سے مانگی نا انہوں نے، تو اللہ نے ان کو جواب دیا، تو فرشتے کے ذریعے ہوگا جواب. قال فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، آیتک تمہاری نشانی، آیتک تمہاری نشانی، مقولہ ہے یہ، ان لا، یہ ان مصدریہ لا نفی کا، اس کا ان کا اثر یہاں پہ، کلم یکلم، تکلم سے یہ نصب ہو گیا، لا تکلم تم بات نہیں کرتے یا نہیں کرو گے، ان لا تکلم انت اس کا فاعل، آپ بات نہیں کریں گے، الناسا لوگوں سے، مفعول اس کا، کتنے، ثلاثۃ ایام 3 دن کے لیے، الا استثناء رمزن اشارہ، ایک ہوتا ہے غمزہ آنکھوں سے اشارہ، ٹھیک ہے، وہ جا رہا ہے،
اور یہ اشارہ ہے ہاتھ سے اشارہ. رموز الاوقاف نہیں، رموز اوقاف وہ رمز کی جمع رموز، اشارے. سو الا رمزا، اب دیکھیں یہ نسب ہے، میں بتاتا چلوں، الا رمزا نسب اس لیے ہے کہ جو پچھلی بات ہے اس میں اس سے ملتی جلتی بات نہیں ہے. اس کا مطلب وہ جو استثناء کیا جا رہا ہے اس کا پہلے اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے، وہ ایک منقطع کہلاتا ہے، اس لیے وہ نسب میں آ رہا ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. ذکر یذکر، اذکر ذکر کرنا، یاد کرنا، انت فاعل، ربہ کا مفعول، اذکر ربہ کا اپنے رب کا ذکر کرو، کثیراً حال ایسا ہے کہ بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ جن پہ انعامات فرماتا ہے، جن پہ اللہ نے احسانات کیے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سے ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے کہ بہت ذکر کریں. پھر ساتھ کیا ہے؟ وَسَبِّحْ، سبح یسبح، تسبیح کرنا، سبح امر انت فاعل، وسبح اور تسبیح کریں کیا؟ بالعشی، عشی شام کو، اور ابکار صبح و سویرے، بالعشی والابکاری صبح و شام کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کیجیے، صبح و شام تسبیح کریں. آگے جی مکمل ہوگی، صبح و شام تسبیح کریں. تو امید ہے زکریا علیہ السلام کا یہ واقعہ ہم نے آیات کی صورت میں دیکھا. تفسیر میں جو مختصر ہے، کیونکہ اس کی تفسیر آلریڈی مختصر ہے. کل سے پھر مریم علیہ السلام کی، آگے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہوگا کل کے مختصر اس میں جو آپ سے میں شیئر کرتا ہوں مختصراً. اس میں انہوں نے ایک پوائنٹ یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے گھر بچہ پیدا اور میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے. تو جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن بچہ کا نام رکھ دینا خلاف شرع یا خلاف دین نہیں ہے، یعنی وہ بھی اٹس ون پارٹ آف سنہ. اس کے بعد انہوں نے آگے بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب، یہ جو شیطان کی بات ہوئی نا، انہوں نے فرمایا کہ میں اس بچی کو دیتی ہوں تیری پناہ میں شیطان مردود سے. تو اس کے اندر بڑی پیاری بات چھپی ہوئی ہے. ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، اور شیطان کے اس چھونے کی وجہ سے بچہ روتا ہے. ہاں البتہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے. تو یہ دو شخصیتیں ہیں جن کو شیطان نے نہیں چھوا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ مریم علیہ السلام علیہ السلام کی کو پناہ میں دیا اور پھر ذریت بھی دی. تو ان کی ذریت عیسیٰ علیہ السلام تھے. آگے فرماتے ہیں جو ان میں سے مزید آگے ہے، اللہ ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نے مریم علیہ السلام کی والدہ کی نظر کی وجہ سے اسے پسندیدگی کے ساتھ قبول کیا. اللہ نے پسند کیا ان کی اس نظر کو. اس کے بعد وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی اچھی طرح پرورش کی، یعنی انہیں خوبصورت شکل اور پر رونق صورت عطا فرمائی. اسباب قبولیت کو ان کے لیے آسان کر دیا اور انہیں اپنے نیک بندوں کی رفاقت عطا فرمائی جس سے انہوں نے نیکی اور علم اور دین کو سیکھا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، یعنی نبی، ایک زکریا نبی تھے اور انہوں نے کیا ہے ان کی پرورش کی. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت پرورش عطا فرمائی. حدیث میں آیا کہ اذا یحییٰ و عیسیٰ وہما ابن خالۃ، وہاں دوسرے آسمان پر معراج کی رات یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام تھے جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے. یعنی خالہ زاد بھائی کیسے بنے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم اور یحییٰ علیہ السلام کی والدہ دونوں بہنیں تھیں، دونوں بہنیں تھیں. آگے چلے جی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام عبادت میں ان کی سیادت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہی جو ہم نے موسمی پھل کی ذکر کیا ہے. تو دیکھیں اس وقت انہوں نے کیوں ہنالک دعا زکریا، کہ اگر اللہ بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو کیا باہنج سے اولاد نہیں ہو سکتی؟ اس لیے جن کو یعنی باہنج پن کا ہو تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہونا ہی نہیں ہے. پھر ایمان کیا ہے؟ یہ کہا جی میں تو اب باہنج ہوں، مجھ سے تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب پھر تمہارا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے کیا؟ جب اللہ پہ بھروسہ ہے تو پھر دعا جاری رکھو. اللہ کی طرف سے کرشمے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دیکھیں باہنج پن کیا بیماری ہے نا، اللہ دور فرما دیں گے. ہاں
اب ہمارا مانگنے کا طریقہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، ایک ہی جملہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا. میں نے انہیں کہا تم استغفار کرو. نوح علیہ السلام کی دعا میں ذکر ہے نا. حسن بصری ہیں یا ایک بزرگ ہے، ان کے پاس جو بھی جاتا بھئی مجھے یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے جی استغفار کرو. کوئی اور مسئلہ لے گیا استغفار کرو، کوئی اور چلا گیا استغفار کرو. ایک شاگرد نے پوچھا جی ہر کسی کو استغفار کہتے ہیں؟ انہوں نے یہ دعا سنا دی کہ دیکھو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، باغات بھی دے گا، اور معاف بھی کر دے گا. کرنا کیا؟ استغفار کی کثرت کر دو. تو یہ ایک بہترین نسخہ ہے ہم سب کے لیے. مسائل میں پھنس جائیں، استغفار کی کثرت شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دے گا. آگے اس کے اینڈ پہ ایک ہے آیات، اس کے بارے میں ہم نے تذکرہ کر لیا. بس ٹھیک ہے، یہی ہے اس میں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. آج کا ٹاپک بالکل کنیکٹڈ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ غلطیاں کمی بیشیاں معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین رب العالمین.